حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص 10 افراد کا بھی سربراہ ہوگا تو بھی اس کو روز قیامت ہتھکڑی پہنا کر پیش کیا جائے گا، اس ہتھکڑی سے سوائے اس کو انصاف کے اور کوئی چیز نہ چھڑا سکے گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ملک کا ہی حکمران بنے گا تبھی اس کا یہ حال ہوگا۔ 10 لوگوں، اپنے گھر کا بھی انسان بادشاہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور اپنے گھر کا جس طرح ملک کا ہوتا ہے اسی طرح اپنے گھر کا ہوتا ہے، اور جس طرح قیامت کے میدان میں بادشاہ سے اس کے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہر شخص پر انسان کا بس نہیں چلتا، لیکن اپنے گھر پر تو بالعموم چلتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں کا بھی حکمران بنایا گیا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ جکڑ کر پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے اور اس کی رعایا کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اگر اس نے ظلم نہیں کیا تھا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سربراہ اور حکمران سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، چاہے 10 ہوں، چاہے زیادہ ہوں، چاہے جج ہو، لوگوں کے درمیان مقدموں کا فیصلے کرتا ہو، اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک فرشتے نے اس کی گدی سے پکڑا ہوگا، حتیٰ کہ اس کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دے گا، پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سر اٹھائے گا، اگر اس فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو تو وہ اس کو ایسی جگہ پھینکے گا کہ وہ 40 سال تک اس میں گرتا ہی رہے گا۔ حکمران بن کے خوش ہونا الگ بات ہے، یہ تو وہاں پتہ چلے گا نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عالم سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا گیا جس میں اس پوچھنے والے کی شرعی ضرورت موجود تھی، مگر اس شخص کو عالم نے جانتے ہوئے بلا وجہ شرعی چھپا دیا، تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام کے ساتھ پیش ہوگا۔ کون؟ پوچھنے والا یا عالم صاحب؟